ہمیں بھی عمل کرنا ہے، آپ حضرات کو سب کو عمل کرنا ہی ہوگا۔ موت ایک ایسا اٹل فیصلہ ہے کہ آپ چاہیں تسلیم کریں یا نہ کریں، پھر بھی اس فیصلے کو ہر حال ہر صورت میں ماننا ہی پڑے گا۔ آپ دیکھیں گے پوری روئے زمین پر بہت سارے مذاہب کے ماننے والے، بہت سارے عقائد سے تعلق رکھنے والے لوگ اس دنیا میں موجود ہیں، لیکن آپ چاہے ہندوستان کا مسلمان ہو، چاہے ہندوستان کا کوئی کافر ہو، پنجابی ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، یا آپ ہندوستان سے نکل کر بدوشوں کا دورہ کریں گے اور وہاں کے لوگوں پر اپنی نظر کو ڈالیں گے اور ان سے پوچھیں گے، ہر انسان موت کے بارے میں یہی کہے گا کہ موت ایک ایسا پل ہے جس پل سے سب کو گزرنا ہے۔ ہر چیز میں مذہب کے لوگ اپنے گاؤں، اپنی برادری، سوسائٹی کے لوگ اختلاف کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں ذرا، آج دین اسلام کے ماننے والوں میں بہت سارے فرقے، بہت سارے جتھے ہیں، بہت سارے اختلافات ہیں، لیکن یہ تمام تر اختلافات صرف اور صرف اپنے بھائی، برادری یا ملک، بیرون ملک تک ہی محدود نہیں، بلکہ عقائد کے لحاظ سے جب دیکھا جاتا ہے تو یہ پتہ یہ چلتا ہے کہ بہت سارے ایسے بھی لوگ ہیں جو اولیاء کرام کو مانتے ہیں، کچھ لوگ نہیں مانتے۔ پتہ یہ چلا کہ ولی کی ولایت میں بھی لوگوں کا اختلاف ہے۔ آپ آگے بڑھیں گے پتہ یہ چلے گا شہید کی شہادت میں بھی لوگوں کے درمیان اختلافات پائے جاتے ہیں۔ حد تو یہ ہے انبیاء کرام کے نبی ہونے میں بھی لوگوں کا اختلاف، اللہ رب العزت کے رب ہونے میں بھی لوگوں کا اختلاف۔ بہت سارے ایسے بھی لوگ ہیں جو پروردگار عالم کے سامنے اپنے زمین کو جھکا کر سبحان ربی الاعلیٰ کی صدا بلند کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ہیں جو بتوں کو پوجتے ہیں۔ پتہ یہ چلا اس پوری دنیا میں اختلاف ہی اختلاف ہے، لیکن اگر کسی چیز میں لوگوں کا اتحاد ہے تو وہ ہے موت۔ موت میں کسی کا اختلاف نہیں، سب کا اتحاد ہے، چاہے وہ نصرانی ہو، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے وہ مجوسی ہو، چاہے وہ پنجابی ہو، چاہے وہ سکھ مذہب کا ماننے والا ہو، چاہے وہ دیوبندی ہو، چاہے وہابی ہو، چاہے ہم جیسے لوگ سنی بریلوی مسلمان ہوں، سب کا موت کے تعلق سے سب کا نظریہ یہی ہے کہ مرنا سب کو ہے، موت برحق ہے، لیکن مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے، قبر میں جانے کے بعد میں کون کامیاب ہوتا ہے۔ سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ دنیا میں ہم رہے، چلتے پھرتے رہے، ہمارے پاس روپیہ رہا، ہمارے پاس مال و دولت، ہمارے پاس
آل و اولاد رہے، ان تمام چیز ہونے کے باوجود ہمارا رویہ اچھا نہ رہا، ہمارا کردار اچھا نہ رہا، ہمارا گفتار اچھا نہ رہا، لیکن جب ہمارا انتقال ہو جاتا ہے، 4 لوگ کو اندھا دیتے ہیں، دینے کے بعد جنازے کی نماز ادا کی جاتی ہے، جنازے کی نماز جیسے مکمل ہوئی ہمیں قبر میں اتار دیا جاتا ہے، اوپر سے موٹے موٹے پٹرے لگائے گئے اور اس پٹرے کے اوپر منو مٹی لادے جاتے ہیں، لادنے کے بعد میں سب گھر والے واپس ہوتے ہیں، اب اصل مقام ہمارا وہیں سے شروع ہوتا ہے، قیامت تک ہمیں اور آپ کو سب کو اسی جو ہے کالی کوٹھری میں رہنی ہے، وہی ہمارا مقام ہے، یہ تو دنیا ہمارے اور آپ کے لیے قید خانہ ہے، اصلی گھر اور اصلی مقام جو ہے ہمارے اور آپ کے لیے قبر ہی ہے۔ اب آپ ذرا سوچیں اس قبر میں کون کامیاب ہوگا، کون ناکام ہوگا، کون کامیاب ہے، کون ناکام ہے، اس کے بارے میں ضروری یہ ہے کہ ہم اپنی دنیاوی زندگی کا جائزہ لیں۔ دنیا میں ہم اگر چلتے پھرتے تھے، اگر ہم نے اچھا کام کیا ہے تو قبر میں جیسے ہم اتارے جائیں گے، منکر نکیر آئیں گے، آنے کے بعد سوالات و جوابات ہوں گے، ایسے ماحول میں اگر ہم نے دنیا میں رہ کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے الفت کی ہے، نبی کے صدقہ و فضل سے ہم نے نمازیں پڑھی ہیں، نبی کے صدقہ و فضل سے ہم نے روزے رکھے ہیں، ہم نے جو ہے استطاعت ہے تو خانہ کعبہ کی زیارت کی ہے، مال کے نصاب ہے تو زکوٰۃ کی ادائیگی کی ہے، نیک کاموں میں ہم حصہ برابر لیتے رہے ہیں۔ اگر ہم اس دنیا سے گئے ہیں تو برائی کر کے نہیں گئے ہیں بلکہ اچھائی کر کے اس دنیا سے گئے ہیں، تو وہی قبر ہمارے لیے بکے نور ہو جائے گی، وہی قبر ہمارے لیے وسیع سے وسیع تر ہو جائے گی، وہی قبر ہمارے لیے جنت کی کیاریوں میں سے کیاری بنا دی جائے گی۔ اور اگر ہم نے دنیا میں رہ کر گالی دی ہے، اگر ہم دنیا میں رہ کر جھگڑے کرتے رہے، اگر دنیا میں رہ کر ہم شراب پیتے رہے، اگر دنیا میں رہ کر ہم زنا کرتے رہے، دنیا میں رہ کر ہم برائیوں میں ملوث رہے، نماز کو ہم نے چھوڑ دیا، روزے کو ہم نے چھوڑ دیا، استطاعت میں پھر بھی ہم نے حج نہ کیا، مال کے نصاب ہوتے ہوئے ہم نے جو ہے زکوٰۃ کی ادائیگی نہ کی، اب ہم جب اس دنیا سے جو ہے جائیں گے تو اب آپ ذرا سوچو اپنی گناہوں کے سبب سے کیا ہماری قبر جو ہے وسیع ہوگی، کیا ہمارے قبر میں بکے نور جیسی روشنی ہوگی؟ نہیں نہیں سنی مسلمان بھائیوں، اب وہ قبر جو ہے بکے نور نہیں ہے بلکہ ظلمت بڑا بن چکا ہے، بلکہ وحشت بڑا بن چکا ہے، اور عالم یہ ہے کہ ہم عذاب الہی میں گرفتار ہو چکے ہیں۔ سنی مسلمان بھائیوں، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ مرنے سے پہلے یہ انسان، یہ مسلمانوں کے لیے کھیتی ہے، جس طریقے سے آپ دنیا میں کھیتی کریں گے اسی طریقے سے قبر میں آپ کاٹیں گے، جس طریقے سے آپ دنیا میں رہ کر بیج ڈالیں گے، بوئیں گے، اسی طریقے سے آپ کے اعمال قبر میں تیار ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ دنیا میں رہ کر اگر ہم نے اچھے کام کیے ہیں تو قبر میں ہم جائیں گے تو وہی قبر جو ہے ہمارے لیے مکمل طور سے جنت کی کیاریوں میں سے کیاری بنا دی جائے گی، ایک آواز آئے گی، ایک ندا آئے گی، اے میرے فرشتوں جو ہے میرے اس بندے سے کہہ دو سو جائے اس طریقے سے جس طریقے سے ایک دلہن سویا کرتی ہے۔ اب آپ ذرا سوچو سنی مسلمان بھائیوں، لیکن ہمارا اور آپ کا طور و طریقہ یہ ہے، ہم دنیا میں تو رہتے ہیں لیکن ہمیں نہ نماز کی فکر ہے، نہ روزے کی فکر ہے، نہ زکوٰۃ کی فکر ہے، نہ حج کی فکر ہے۔ معاملہ اور ہمارا آپ کا تو یہ ہے کہ ہم اپنے بھائی میں ملوث ہیں، معاملہ یہ ہے ہم اپنے بھائی کو حق مارنے میں ملوث ہیں، ہم اپنے پٹیدار کو جو ہے لڑائی اور جھگڑے میں ملوث ہیں، کبھی ہم اپنی ماں کو ستاتے ہیں، کبھی ہم اپنے باپ کو گالی دیتے ہیں، کبھی ہم اپنے بہنوں کو گالی دیتے ہیں، کبھی ہم اپنے بھائیوں کی زمین کو جائیداد کو ہڑپنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ سب گناہ کبیرہ ہیں، یقین جانو گناہ کبیرہ میں ملوث ہونے کے سبب سے تمہیں قبر میں عذاب دیا جائے گا۔ ان تمام چیزوں کے باوجود آج ہمارا اب کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ چغل خور ہوتا جا رہا ہے، جھوٹ پہ جھوٹ بولتا چلا جا رہا ہے، مسلمان ہے لیکن پیشاب کرنے کا طور و طریقہ نہیں معلوم ہے، ہم اور آپ ہیں پیشاب کی چھینٹوں سے بھی محفوظ نہیں ہو پاتے ہیں، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اے میری امت کے لوگوں خبردار خبردار ہوشیار ہو جاؤ، پیشاب کے چھینٹوں سے بچا کرو، استنجے کے چھینٹوں سے تم بچا کرو، چغل خوری نہ کرو، جھوٹ نہ بولو، کیونکہ یہ ایسے اسباب ہیں جن کی بنیاد پر جو ہے تمہیں قبر میں عذاب دیے جائیں گے۔ آج ہم تمہیں بتاتے چلے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ
علیہ وسلم ہے صحابہ کرام کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے. آپ آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. ایسے ماحول میں آپ کا گزر ایک قبرستان کے قریب سے ہوتا ہے. آپ نے یہ دیکھا دو قبر موجود ہیں اور ایسے دو قبر موجود ہیں. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم ہے صحابہ کرام سے ارشاد فرماتے ہیں اے صحابہ کی جماعت ٹھہر جاؤ. تمام صحابہ رک جایا کرتے ہیں. میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے صحابہ کی جماعت سنو ان دو قبروں والوں کا اللہ کی طرف سے عذاب ہو رہا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے زمین کے اوپر تشریف فرما ہے لیکن زمین کے اندر کے حالات کو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم ملاحظہ فرما رہے ہیں. آج لوگ یہ کہا کرتے ہیں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں ہے. جس کا نام محمد یا علی ہے ماشاء اللہ اسے تو دیوال کے جو ہے پیچھے کی خبر نہیں ہے. اسے تو ماشاء اللہ پیٹ کے پیچھے کی خبر نہیں ہے. آپ ذرا سوچیں تو صحیح پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم زمین کے اوپر ہے پھر بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ زمین کے اندر جو لوگ موجود ہیں ان پر اللہ کی طرف سے عذاب ہو رہا ہے. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں. اب آپ ذرا سنی مسلمان بھائیوں بتاؤ یہ نبی کا علم غیب ہے کہ نہیں؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر آگے ارشاد فرماتے ہیں اے صحابہ کی جماعت سنو کھجور کی اسناک لائی جائے. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم جب اتنا ارشاد فرماتے ہیں کھجور کی جو ہے ایک ٹہنی لائی جاتی ہے. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس کھجور کی ٹہنی کو توڑتے ہیں. آپ دو کرتے ہیں. دو کرنے کے بعد میں ایک اس قبر پر اور ایک اس قبر پر لگا دیا کرتے ہیں. صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہری پتیاں یہ ہری ڈال لگانے کا مطلب کیا ہے؟ کیونکہ جو بات صحابہ کرام نہ سمجھ سکتے تھے وہ فوری طور سے میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کر دیا کرتے تھے. صحابہ کرام کی عادت تھی. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے جو صحابہ سنو جن نوعیت کے سبب ان لوگوں پر اللہ کی طرف سے عذاب ہو رہا ہے وہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے بلکہ یہ لوگ جو دنیا میں رہتے تھے تو معاملہ یہ تھا کہ ایک انسان ایسا تھا جو پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا یا پیشاب کے جو ہے پیشاب سے نہیں بچا کرتا تھا جس کی سبب سے جو ہے اللہ کی طرف سے اسے جب قبر میں اتارا گیا تو عذاب دیا جا رہا ہے. اور دوسرا انسان ایسا ہے جو دنیا میں تو رہتا تھا لیکن چغلی کیا کرتا تھا. چغلی کے سبب سے جو ہے دوسرے انسان کو اللہ کی طرف سے عذاب دیا جا رہا ہے. پھر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے صحابہ کی جماعت سنو یہ کھجور کی جو ہری ٹہنیاں ہیں جب تک جو ہے ان قبر والوں پر ہری رہیں گی اللہ رب العزت کی تسبیح و تہلیل بیان کرتی رہیں گی. اور اللہ رب العزت کی طرف سے امید رکھو کہ پروردگار عالم کی جب یہ لوگ تسبیح و تہلیل بیان کریں گے تو پروردگار عالم جو ہے ان پر رحم فرمائے گا اور ان کے عذاب میں اللہ رب العزت کمی جو ہے کر دے گا. اب آپ ذرا بتاؤ سنی مسلمان بھائیوں آج ہمارا یہی تو نظریہ ہے آج ہمارا یہی تو طور و طریقہ ہے آج ہمارا یہی تو جو ہے عقیدہ ہے کہ ہمارے اور آپ کے گھر میں جب کسی کا انتقال ہوتا ہے اور اسے ہم اور آپ جب قبر کے حوالے کر دیا کرتے ہیں تو اس پر بھی جو ہے ہم پھولوں کی چادر کو ڈال دیا کرتے ہیں یا پھول کو ڈال دیا کرتے ہیں. آج کچھ لوگ یہ کہتے ہیں یہ تمام چیزیں بدعت ہیں. سنی مسلمان بھائیوں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں جو ہے بدعت کو پھیلانے نہیں آئے تھے بلکہ شرک و بدعت کو آپ روکنے آئے تھے. لوگوں کو صراط المستقیم کی طرف جو ہے چلانے کے لیے آپ اس دنیا میں تشریف لے کر آئے تھے. اگر شرک و بدعت ہوتی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایسا ہرگز نہ کرتے لیکن پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کی ہری شاخوں کو قبروں پر لگا کر اس امت محمدیہ کو درس دے دیا. اے میری امت کے لوگوں سنو جب تمہارے گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے اور انہیں قبر کے حوالے جب تم کر دیا کرو تو خبردار ہوشیار ہو ان کے قبروں پر ہری پتیوں کو ڈال دیا کرو ہری چیزوں کو تر چیزوں کو ڈال دیا کرو کیونکہ جب تک وہ چیزیں تر رہے گی اللہ رب العزت کی تسبیح بیان کرے گی خلاق کائنات مولا کی بارگاہ میں تحلیل بیان کرے گی اور وہ تسبیح و تحلیل بیان کریں گے رب کی حمد و ثنا بیان کریں گے تو پروردگار عالم مرنے والے کے جو ہے اگر وہ گنہگار ہے اگر وہ سیاکار اگر بدکار ہے تو اس کے عذاب میں اللہ رب العزت کمی کر دے گا اور اگر مرنے والا نیکوکار ہے تو پروردگار عالم جو ہے اس کے درجات میں بلندی ہے. آج ہمارا یہی نظریہ ہے یہی ہمارا عقیدہ ہے
اور ہمیں اور آپ کو سب کو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ان تمام حدیثوں پر عمل بھی کرنا ہے. تب کامیابی ہوگی، تب کامرانی ہوگی. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی امت کو کون سا ایسا طریقہ ہے یا کون سا ایسا نسخہ ہے جو اس امت کو آپ نے بتایا نہیں یا دیا نہیں؟ اگر اس امت کے لوگ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان پر مکمل طور سے گامزن ہے، عمل کرے، سنت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر قائم اور قائم رہتے ہوئے اپنی مکمل زندگی کو گزارے، تو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ جب تک دنیا میں رہیں گے، چلتے پھرتے رہیں گے، تو ان کی زندگی بہتر رہے گی. اور جب انہیں قبر کے حوالے کر دیا جائے گا تو ایک آواز آئے گی کہ نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری یا رسول اللہ، پیدا ہو کے تجھ پہ یہ عزت. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان پر کم سے کم ہم اور آپ عمل کر کے تو دیکھیں. آج ہمارا اور آپ کا طریقہ یہ ہے، مذہب اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے، جب ہمارے اور آپ کے گھر میں کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، جب کوئی اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے، رخصت ہونے کے بعد میں ہم اس کے لیے ایصال ثواب کی محفل کو قائم کرتے ہیں، ان کے لیے قرآن خوانی کراتے ہیں، ان کے لیے ہم غریبوں، مسکینوں، محتاجوں، کلاشوں کو کپڑا پہناتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں. نیت ہماری یہ ہوتی ہے ان تمام چیزوں کا ثواب اللہ رب العزت ہمارے مرنے والوں کو عطا فرمائے. جب یہ ہمارا نظریہ، یہ ہمارا عقیدہ ہوتا ہے، یہ ہماری جب یہ نیت ہوتی ہے، تو ان تمام چیزوں کے کار خیر جو ہم اور آپ حضرات کرتے ہیں، ان کا کل ثواب اللہ رب العزت ہمارے مرنے والوں کو عطا فرما دیا. آپ جانتے ہیں اگر ہم انسان تو انسان ہیں، اگر ہم جانور کو بھی ایصال ثواب کے تعلق سے انہیں بھی کچھ کھلائیں اور پلائیں، تو جانور کے کھانے سے بھی اللہ رب العزت جو ہے گنہگاروں کی مغفرت فرماتا ہے. آپ جانتے ہیں حضرت امام شافعی علیہ رحمہ تحریر بیان فرماتے ہیں، تحریر کرتے ہیں کہ عراق کی سرزمین پر ایک بہت غریب انسان رہا کرتا تھا، اور عالم یہ تھا کہ اس زمانے میں کھیرا بیچتا تھا، لیکن تھا بہت ایماندار. چاہے آپ 1 لیں، چاہے 2 لیں، چاہے 10 لیں، چاہے 20 لیں، ہمیشہ اس کا ایک طریقہ تھا کہ کھیرے کو وہ چھیل کر ہی دیا جاتا تھا. اس کے والدہ کا انتقال ہو چکا تھا. ایک دن ان کی والدہ محترمہ خام میں آئی اور آنے کے بعد بھی کہا، بیٹا میں اپنے گناہوں کی وجہ سے قبر میں اللہ کے عذاب میں مبتلا ہوں، اے میرے بیٹے تم میرے لیے کچھ ایصال ثواب کر دو تاکہ اللہ رب العزت مجھ پر رحم فرما دے اور ہمارے عذاب میں کمی ہو جائے. وہ غریب انسان جو دن بھر کھیرے کو بیچتا اور بیچنے کے بعد میں جو بھی رقم اکٹھا ہوتا، شام میں کثیر العیال تھا، اس کے اولاد زیادہ تھے، پریوار زیادہ تھی، ایسے ماحول میں جو بھی محنت مزدوری کر کے وہ کھیرے کو بیچ کر لاتا، لانے کے بعد میں شام میں ان چیزوں کو وہ ان پیسوں کا وہ راشن لاتا اور لانے کے بعد میں اپنے آل و اولاد کی پرورش. والدوں نے رات میں بتائی تھی، لیکن صبح کے وقت جب وہ خیرہ لے کر گیا اور بیچا، پورا دن بیچتا رہا، شام کے وقت جب لوٹا تو بھول جائے. رات میں پھر اگلی رات میں ان کی والدہ پھر خام میں آئی اور آنے کے بعد میں کہا، اے میرے بیٹے ہم نے تمہیں وصیت دی تھی، بتائی تھی، اپنی گناہوں کی وجہ سے میں اللہ کے عذاب میں مبتلا ہوں، اے میرے بیٹے تم میرے لیے کچھ ایصال ثواب کر دو، ہو سکتا ہے اللہ رب العزت ہمارے عذاب
काम में कमी कर दे। वालिद मोहतरमा का इतना कहना था, आंखें बेदार हो जाती है। वो मजदूर इंसान, गरीब इंसान, नातवा और कमजोर इंसान जो खीरा बेचा करता था, सुबह का सफेदा नमदार हुआ, मंडी पहुंचा। मंडी पहुंचने के बाद में खीरे को लेता है, मार्केट में खीरे को बेचता हुआ नजर आता है। पूरा दिन खीरे को बेचता रहा, लेकिन जैसे शाम का वक्त आता है, थकान से चूर चूर हो जाया करता है, आलम ये होता है, फिर वो भूल जाया करता है। शाम के वक्त आया और आने के बाद में जैसे अपने बिस्तर पर सोता है, और जैसे ही सोया रात में फिर उनकी वालिदा ख्वाब में आई और कहती है, ऐ मेरे लफ्ते जिगर, आज मुसलसल 3 से मैं तुम्हारे ख्वाब में आती हूँ। और आने के बाद यही बात कहती हूँ, ऐ मेरे बेटे, मेरे लिए कुछ इसाले सवाब कर दो। मैं अपने गुनाहों के सबब से, मैं अपने गुनाहों की वजह से अल्लाह के अज़ाब में मुब्तला हूँ। ऐ मेरे लफ्ते जिगर, हमने अपने खूने जिगर को जो है तुम्हें पिलाकर बड़ा किया है, जवान किया था, तुम्हारी शादी की थी, तुम्हारे औलाद को हमने जो है अपने हाथों में खिलाया है। ऐ मेरे बेटे, आज तो हम तुमसे कुछ मांग रहे हैं, सिर्फ ये कि हमारे नाम से कुछ इसाले से बात कर दो। सुबह का सफेदा नमदार होता है। अब वही गरीब इंसान है, मंडी में पहुंचा। सरजमीन में मंडी में पहुंचने के बाद में वो फिर खीरे को खरीदता है। खीरे को खरीदने के बाद में फिर वो बेचता है, दिन भर खीरे को बेचता रहा और उन छिकलों को जो है इकट्ठा करता रहा। शाम के वक्त आता जाता है, शाम के वक्त जैसे शाम के वक्त जो है करीब आता रहता है, वो इंसान है उन खीरी की जो है छिकलों को अपने साथ में लेता है और लेने के बाद आगे बढ़ता रहता है। अचानक जो है रास्ते में कुछ गधे चलते नजर आ रहे थे और उन गधों को उसने छिलके के आगे, छिलके को गधे के आगे फेंका और फेंकने के बाद में कहा, ऐ गफूरुर रहीम मौला, तू तो जो है अलीमुन बिज़ाति सुदूर है। ऐ परवरदिगार आलम, तू तो दिलों के राज और भेद को जानने वाला है। ऐ गफूरुर रहीम मौला, मैं बहुत गरीब इंसान हूँ। ऐ परवरदिगार आलम, मैं बहुत नातवा और कमजोर इंसान हूँ। ऐ परवरदिगार आलम, मेरे पास इतने माल नहीं है। ऐ परवरदिगार आलम, मेरे पास इतने दौलत नहीं है कि मैं अपनी वालिदा के लिए जो है इसाले सवाब कर सकूं। ऐ परवरदिगार आलम, ये खीरे के छिलके जो मैंने जानवरों को दिए हैं, गधों को दिए हैं, इनके जो है खाने के लिए, इन्हें जो है पेट पालने के लिए, ऐ गफूरुर रहीम मौला, अगर ये देना तेरी बारगाह में कबूल है, ऐ परवरदिगार आलम, तो मेरी वालिदा की तू मग़फ़िरत करवा दे। अब आप जरा सोचे सुन्नी मुसलमान भाइयों, गधे के ताल्लुक से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में इरशाद फरमाया है, जिसकी आवाज की बुराई परवरदिगार आलम ने कुरान में बयान फरमाई है। वो गधों बताए, जो गधों की जात को बताया जाता है, वो गधे हैं जिनके ताल्लुक से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में ऐलान आम फरमाया है। अब वो जब गधे खाते हैं, खाने के बाद में ये तो इंसान अपने घर आता है, आने के बाद में शाम को अपने बिस्तरे इस्तिराहत पर सोता है। सोने के बाद में मामला ये होता है कि ख्वाब में इनकी वालिदा मोहतरमा फिर आती है। आने के बाद में उन्होंने क्या देखा और अपने जो है बेटे को वो क्या कहते हैं, ऐ मेरे लफ्ते जिगर रोने जैसा, आज तुम्हारे जो है ये इसाले सवाब ही का समरा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारे गुनाहों की मग़फ़िरत फरमा दी है। परवरदिगार आलम ने हमें जन्नत की बशारत दे दी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें जन्नत में आला से आला मकाम इनायत फरमा दिया है। बताने का मकसद ये है सुन्नी मुसलमान भाइयों, अगर इराक में रहने वाला एक इंसान को न खिलाए बल्कि जानवर को खिलाए, वो भी ऐसे जानवर को खिलाए जिसकी आवाज की बुराई परवरदिगार आलम ने कुरान में बयान फरमाई है। अगर ऐसे जानवर अल्लाह रब्बुल इज्जत का वो बंदा जो है अगर खीरे के छिलकों को खिलाए तो परवरदिगार आलम जो है अपने बंदे के वालिदा की गुनाहों की मग़फ़िरत फरमा दे। और अगर दुनिया में रहने वाला इंसान अगर वरसतुल अंबिया को खाना खिलाए, जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, यानी इंसानों को खाना खिलाए और इंसानों को कपड़ा पहनाए, उलमाए किराम को खाना खिलाए, उलमाए किराम को कपड़ा पहनाए, तो क्या परवरदिगार आलम उनके मरूमीन की मग़फ़िरत न फरमाएगा? ऐसा हो ही नहीं सकता है। बल्कि किस्मत पर अपने वो लोग नाश करें जो लोग इंसानों को खाना खिलाते हैं, अपने मरूमीन के नाम से जो है इंसानों को कपड़ा पहनाते हैं और पहनाने के बाद में उनकी तमन्ना और उनकी नीयत ये हुआ करती है, ऐ गफूरुर रहीम मौला, ये जो मैं खाना खिला रहा हूँ, ये जो मैं कपड़ा पहना रहा हूँ, ये कभी हम अपने बाप के इसाले सवाब के लिए, कभी हम अपने माँ के इसाले सवाब के लिए, कभी हम अपने दादी और दादा के इसाले सवाब के लिए अब वो बंदा करता है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमतें छूट
چاہیے کہ ہم اپنے مرحومین کے نام سے ایصال ثواب کریں، اور فقہائے کرام بزرگان دین کی تواریخ سے تو ہمیں بھی یہ بھی سبق ملتا ہے کہ اگر ہماری نیت ہو یا نہ ہو، اور اگر ہم جس چیز کو کھلا رہے ہیں، جس کو اگر وہ دعا کرتا صرف دعا کرتا تو کھلانے والے کی بھی قسمت بدل جایا کرتی ہے، اور جس کے ذریعہ جس کے ایصال ثواب کے لیے کھلایا جا رہا ہے، اللہ رب العزت اس کی بھی مغفرت فرما دیا۔ آپ جانتے ہیں ایک بزرگ تھے، ایک بار ان کا ایک قبرستان سے گزر ہوا، شام کا وقت قریب آتا ہے، ایسے ماحول میں وہ اللہ کے نیک بندے برگزیدہ بندے اسی قبرستان میں پڑاؤ کو ڈالتے ہیں، اور نماز عشاء پڑھنے کے بعد میں انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے پروردگار عالم، میری تمنا یہ ہے کہ جتنے بھی مردے ہیں میں سب کے حالات سے آگاہ ہونا چاہتا ہوں، کہ کتنے لوگ ہیں جو تیری رحمت کے مستحق ہو گئے ہیں اس قبرستان میں، اور کتنے لوگ ایسے ہیں جو تیری عذاب کے مستحق ہیں۔ اللہ کے نیک بندے برگزیدہ بندے جب یہ دعا مانگتے ہیں تو پروردگار عالم اس قبرستان کے تمام تر حالات کو ان پر ظاہر کر دیا، تو اللہ کے وہ جو نیک بندے برگزیدہ بندے رہتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ قبرستان میں جتنے بھی لوگ ہیں سب حشاش بشاش، سب خوش اور خرم ہیں، لیکن ایک بندہ ایسا بھی ہے جو عذاب الہی کا شکار ہو رہا ہے، جو عذاب الہی میں مبتلا ہے، ناخوش ہے، چہرے پر اس کے رنج و غم کے آثار ظاہر ہیں۔ اللہ کے اس نیک بندے سے دیکھا نہ گیا، وہ ان کے قریب جاتے ہیں، جانے کے بعد وہ پوچھتے ہیں کہ اے مرنے والے بتاؤ تم کہاں کے رہنے والے ہو، اور آخر کیا معاملہ ہے، تم اللہ کے عذاب میں مبتلا ہو، تمہارے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی ہیں، رنج و غم حزن و ملال کے آثار ظاہر ہیں۔ ایسے ماحول میں وہ مرنے والا انسان جو قبرستان سے اپنے قبر سے باہر نکلا تھا، وہ اللہ کے برگزیدہ بندے سے عرض کرتا ہے، اے اللہ کے نیک بندے، اے اللہ کے مقدس ولی، معاملہ یہ ہے یہ جتنے بھی لوگ قبرستان میں خوش اور خرم ہیں، سب کے رشتہ دار ناطے دار آل و اولاد نے ان کے لیے ایصال ثواب کیا زمین کے اوپر، یہ سب گنہگار تھے، اللہ رب العزت نے ایصال ثواب کے صدقہ و فیض سے سب کی مغفرت فرما دی۔ اس بنیاد پر یہ لوگ اپنی اپنی قبروں میں خوش اور خرم نظر آتے ہیں، لیکن میرے پاس بھی ایک اولاد تھی، ایک بچی تھی، آج تک اس نے میرے لیے کچھ بھی نہیں کیا، اور جب تک میں دنیا میں تھا گناہ پہ گناہ کرتا رہا، اور جب قبر کے حوالے کر دیا گیا تو معاملہ یہ ہوتا ہے میں اللہ کے عذاب میں مبتلا ہوں، میں فلاں جگہ کا رہنے والا ہوں، میرے گاؤں کا نام یہ ہے اور میرا نام یہ ہے، تم جانے کے بعد میں میرے نام سے لوگوں کے درمیان پوچھنا، اور پوچھنے کے بعد میں یہ بھی پوچھنا پتہ لگانا کہ وہ میری بچی جسے میں نے دنیا میں چھوڑ کر آیا تھا وہ اس وقت ہے تو کہاں ہے، اور جب وہ مل جائے تو کہہ دینا کہ تم اپنے والد کے لیے ایصال ثواب کر دو، وہ اپنی گناہوں کے سبب سے اللہ کے عذاب میں مبتلا۔ چنانچہ صبح کا جب سفیدہ نمودار ہوتا ہے، اللہ کے وہ مقدس ولی ہیں جس طرف جا رہے تھے راستے کو ترک کر دیا اور سیدھے ان کے گاؤں پہنچے۔ پہنچنے کے بعد میں پتہ لگایا کہ اس نام کا اس گاؤں میں کوئی رہتا تھا، لوگوں نے بتایا ہاں رہتا تھا۔ پھر انہوں نے کہا ان کے پاس ایک بچی بھی تھی، کیا وہ بچی اس وقت زندہ بھی ہے، سلامت ہے کہ نہیں، اور ہے تو کہاں ہے؟ جیسے ہی
उस बच्ची के नाम को लिया जाता है, लोग अपने चेहरे को फेर लेते हैं। वजह क्या है? मामला ये था, अल्लाह के मुक़द्दस वली जब बच्ची के ताल्लुक से पूछते हैं तो बच्ची का किरदार अच्छा न था, बच्ची का किरदार अच्छा न था, बच्ची का कैरेक्टर अच्छा न था। मामला ये है, बाप का इंतकाल हो गया था, उसके कदम बहक चुके थे, वो फाहिशा औरत बन चुकी थी। अल्लाह के मुक़द्दस वली जब पूछते हैं तो लोग सोचने लगते हैं कि अल्लाह का मुक़द्दस वली उस फाहिशा औरत के ताल्लुक से क्यों पूछ रहा है। ऐसे माहौल में लोगों ने बताया, बाबा वो अच्छी औरत नहीं है, उसका किरदार अच्छा नहीं है, आप उसके ताल्लुक से क्यों पूछ रहे हैं। अल्लाह के मुक़द्दस वली बयान फरमाते हैं कि उस जो है बच्ची के वालिद हैं, अपने गुनाहों के सबब से अल्लाह के अज़ाब में मुब्तला है। मैं ये चाहता हूँ कि मैं उस बच्ची के करीब जाऊँ और जाने के बाद मैं सारी हालात और कैफियत से उसको जो उसको आगाह कर दूँ। आगाह करने के बाद मैं उससे कहूँ कि अपने बाप के लिए कुछ इसाले सवाब कर दे, ताकि तुम्हारे बाप के अज़ाब में कुछ कमी हो जाए। चुनांचे अल्लाह का मुक़द्दस वली जब लोगों से, गाँव वालों से इतना दरियाफ्त करते हैं, लोगों ने कहा, ऐ अल्लाह के मुक़द्दस वली आप उसके करीब ना जाएं, उसका किरदार अच्छा नहीं है। चुनांचे आप कहते हैं ठीक है, हमारा काम है सिर्फ जो है उस तक इन तमाम चीज़ों को बता देना, बाखबर कर देना, आगाह कर देना कि तुम्हारे वालिद के जो है हालात अच्छे नहीं हैं, वो गुनाहों की वजह से अज़ाब में मुब्तला है। चुनांचे अल्लाह के मुक़द्दस वली है उस औरत के करीब पहुँचते हैं, और औरत उस वक्त क्या थी, अपने कनीज़ों की झुरमुन में एक तालाब में नहा रही थी। चुनांचे मामला ये था, अल्लाह के मुक़द्दस वली उस तालाब के करीब पहुँचते हैं। आप इरशाद फरमाते हैं, इस्लाम की इस दरमियान में कोई बच्ची है कि नहीं है। जो है तमाम बच्चियों ने बताया कि हाँ हाँ यही है। चुनांचे वो औरत जो रहा करती है, जो बच्ची रहती है, अपने जो है पानी से अपने सर को बाहर से निकालती है, निकालने के बाद वो पूछती है, बाबा जान कैसे आना हुआ। चुनांचे अल्लाह की मुक़द्दस वली बयान फरमाते हैं, ऐ बच्ची सुनो सुनो, तुम्हारे वालिद अपने गुनाहों के सबब से, अपने गुनाहों की वजह से अज़ाब में मुब्तला है, जरूरी ये है कि तुम उनके लिए कुछ इसाले सवाब कर दो। चुनांचे बयान किया जाता है, वो बच्ची बयान करती है, ऐ अल्लाह के मुक़द्दस वली तुम तो जानते हो हमारा कदम बहक चुका है, हम फाहिशा औरत बन चुकी हैं, हमारा किरदार अच्छा नहीं है, हमारा किरदार अच्छा नहीं है, हम गुनाहों में सराबोर हैं, हमारे जिस्म के बाल बाल जो है गुनाहों में लथपथ हो चुके हैं। क्या परवरदिगार आलम हम अगर कुछ नेकी करें तो परवरदिगार आलम हमारी इस नेकी को कबूल फरमाएगा। अल्लाह के मुक़द्दस वली बयान फरमाते हैं, यकीनी तौर पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बहुत बड़ा रहीम है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बहुत बड़ा करीम है, यकीनी तौर पर तुम्हारी नेकी को कबूल करेगा। लेकिन वो औरत कहती है, वो बच्ची कहती है, नहीं नहीं हम बहुत गुनहगार, बहुत खाकसार हैं, हमारी नेकी को परवरदिगार आलम कबूल नहीं करेगा। लेकिन अल्लाह के मुक़द्दस वली का जब इसरार बढ़ता है, वो फाहिशा औरत जो तालाब में थी, अपने हाथ में अपने जो है चुल्लू बनाती है और चुल्लू से जो है पानी लेती है, अल्लाह के मुक़द्दस वली पर जो है हंसी में इस्तेज़ा के तौर पर फेंकती है, ऐ बाबा हट जाओ। कभी फाहिशा औरत के जो है आमाल को भी परवरदिगार आलम कबूल फरमाता है, तुम जो है हमसे मजाक कर रहे हो, हमारे जो है इस दरमियान से हट जाओ, वरना अभी जो है इस पानी को तुम्हारे ऊपर फेंक कर तुम्हें नहला देंगे। इतना कहकर उस पानी को फेंक दिया करती है। अल्लाह के मुक़द्दस वली है, अपने कदम को पीछे हटा लेते हैं, पानी है हवा में परवास करते हुए जमीन की तरफ आती है। कुछ चूंटियां जा रही थी जो प्यासी थी, जैसे ही पानी का जो उन पानी के कतरात पर जो जमीन पर आना था, उन चूंटियों के मुंह तक पहुंचता है। चूंटियां जो है पानी को नोश करती है, नोश करने के बाद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ करती है, ऐ परवरदिगार आलम जो है जिसने भी हम चूंटियों को, प्यासी चूंटियों को पानी पिलाया है, ऐ परवरदिगार आलम उसे तो सिराते मुस्तकीम अता फरमा दे, ऐ गफूर रहीम मौला उसके तमाम मरूमीन की मग़फ़िरत फरमा दे। चूंटियों ने दुआ की थी, अल्लाह के मुक़द्दस वली अभी अपने जो है कदम को पीछे भी नहीं हटाए थे, तब तक उन पर इल्हाम किया जाता है, इल्का किया जाता है। ऐसे माहौल में उनका चेहरा हशास बसास हो जाया करता है। उस बच्ची को करीब बुलाते हैं और बुलाने के बाद में कहते हैं, ऐ बच्ची मुबारक हो, परवरदिगार आलम ने जो है तुम्हारे बाप की मग़फ़िरत फरमा दी है, जन्नत का जो है तो हकदार बना दिया है। वो बच्ची कहती है, ऐ बाबा जान आप ये बताइए, हमने तो कोई नेक काम किया भी नहीं, आखिर इसके हालात क्या है। तो वो बाबा
आका जान अल्लाह के मुक़द्दस वली बयान फरमाते हैं, ऐ बच्चे सुनो सुनो, जो तुमने मुझ पर हंसी के तौर पर पानी को फेंका था और उन चूंटियों ने पिया और चूंटियों ने दुआ की, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुम्हारे जो है पाप की मग़फ़िरत फरमा दी। फौरी तौर पर कदम पर गिरती है और गिरने के बाद में कहती है, अल्लाह की कसम, हमने तो मजाक के तौर पर आप पर पानी के छींटे बहाए थे और चूंटियों ने पिया अगर दुआ कर दी तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारे वालिद की मग़फ़िरत फरमा दी। अगर हम जिंदगी भर नेक बनकर जो है नेक काम करते और अपने वालिद के लिए साले सवाब करते रहते, तो यकीनी तौर पर अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है हमारे वालिद की कब की मग़फ़िरत फरमा देता और हमारे उम्र में बरकतें भी इनायत फरमा देता और हमारे कदम भी न बहकते। पता ये चला सुन्नी मुसलमान भाइयों, आपकी नियत हो या ना हो, अगर आप में सच जो है पानी के छींटे हो या कुछ भी खैरात और सदका किए हैं और पाने वाला अगर दुआ कर दे, तो आप अगर बिगड़े हैं तो परवरदिगार आलम आपको सिरात मुस्तकीम अता फरमा दिया करता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत तौफीक दिया करता है कि अगर आप जो है बिगड़ गए हैं तो आप समझ जाया करते हैं, अगर आप बुराइयों के दलदल में फंस गए हैं तो अल्लाह रब्बुल इज्जत बुराइयों के दलदल से निकाल दिया करता है, नेकूकार बन जाया करते हैं, साथ ही साथ मरूमीन की मग़फ़िरत और बख्शिश हो जाया करती है। लिहाजा हमें और आपको सबको भी चाहिए कि हम अपने मरूमीन के लिए इसाले सवाब करते रहें, मरने के बाद हम उन्हें न भूलें। जिस तरीके से जब वो दुनिया में थे और जिंदा थे तो तब तक जो वो हमें न भूलें, उसी तरीके से जब हमारे और आपके दरमियान से हमारे और आपके किसी जो है अजीज़ व अक़ारिब का इंतकाल हो जाए, इस दुनिया से वो रुखसत कर जाए, तो हम उन्हें न भूलें, बल्कि हम उनके लिए इसाले सवाब करते रहें, क्योंकि वो हमारे जो है मुहताज हुआ करते हैं। और जब हम उनके लिए इसाले सवाब करते हैं तो उनकी रूहें खुश होती हैं, वो हमारे लिए दुआएं करते हैं, तो परवरदिगार आलम जो है मरूमीन की दुआएं बहुत जल्द कबूल फरमा लिया करता है और जिस मरूमीन की दुआ जिसके हक में कबूल हो जाया करती है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी किस्मतों को बदल देता है। लिहाजा हमें और आपको सबको चाहिए कि जब तक दुनिया में जिए तो तक सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर अमल करते रहें और अपने मरूमीन के लिए इसाले सवाब करते रहें। इसी में हमारी और आपकी भलाई है और नेक काम जब तक दुनिया में रह करते रहें तब तक तो हमारे कब्र में यूं उजाला होगा, हमारी और आपकी कब्र जो है वो नूर बनेगी, वरना जुल्मत ही जुल्मत, वहशत ही वहशत होगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है, गफूर रहीम मौला इन चंद जुमलों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और हम तमाम हज़रात को इस पर अमल करने की तौफीक और रफ़ीक इनायत फरमाए। अब आइए बगैर किसी ताख़ीर के नात ख़ाने नबी